اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہیں، الیکشن ہیں۔ اکولا، جہاں پر ایک دبنگ آمدار سیکولر پارٹی کانگریس کا آمدار، مسلمان آمدار ساجد پٹھان، جو ہندو مسلمان سب جس سے خوش ہے، جس کو ہندوؤں نے بھی 27,000 ووٹ دے کر آمدار بنایا، ایم ایل اے ودھایک بنایا، ایک ٹانگا چلانے والے کے بیٹے کو آمدار بنایا اکولا کی پبلک نے۔ اب سیکولر پارٹی جیت گئی، وہ بھی مسلمان آمدار بن گیا۔ تو جناب 35 سال سے بی جے پی کی حکومت وہاں پر تھی اکولا میں، جب تک کہ ہمارے جناب محترم اسد الدین اویسی صاحب وہ اکولا نہیں آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی سیکولر سیٹ جیت گئی، مسلمان جیت گیا، 35 سال کبھی اکولا کا نظارہ انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن اب جیسے ہی مسلمان جیتا تو اب مسلمان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہرانے کے لیے جناب محترم اسد الدین اویسی صاحب آ گئے۔ کس کے اشارے پر آتے ہیں؟ اب مزدوروں کو بھی پتہ چل گیا، غریبوں کو اور بچوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی اسد صاحب کس کے اشارے پر آتے ہیں۔ اب اکولا میں 7 تاریخ کو ان کی سبھا ہوئی، پرچار ریلی ہوئی۔ 8 تاریخ کو کانگریس نے مجھے بھیجا۔ اب میں نے تھوڑا سا 5 منٹ اسد اویسی صاحب کا اور ایم آئی ایم کا آپریشن کیا، سرجری کیا۔ وہ 5 منٹ اتنے خطرناک رہے کہ جناب اسد الدین اویسی کو، اتنے بڑے نیتا کو، میرا جواب دینے کے لیے دوبارہ آنا پڑا اکولا، اور 1 دن بعد میں پھر وہ اکولا آئے، اور اکولا میں 1.25 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی، تو آدھا گھنٹے تک کے بار بار میرا نام وہ لیتے رہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نیشنل، ویسے الحمدللہ ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اللہ نے مجھے نیشنل لیول پر عزت دی ہے، انٹرنیشنل لیول پر عزت دی ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے اسد الدین اویسی نے آدھا گھنٹہ میرا نام لیا تو میرا نام تو نیشنل لیول پر پولیٹکس میں بھی مشہور ہو گیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سبھا میں ان سے ایک غلطی ہو گئی، شاید جذبات میں زبان پھسل گئی، یا سامنے پبلک نہیں آئی تھی اکولا والے، انہوں نے ان کو پسند نہیں کیے، تو شاید وہ غصہ تھا یا شوگر بڑھ گئی تھی، اللہ جانے، لیکن انہوں نے آدھا گھنٹے میں علماء کرام کا مذاق بنایا، اور مذاق بناتے بناتے ان کی زبان شاید پھسل گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اتنی بیوقوفی نہیں کر سکتے، اور وہ کہنے لگے، مفتی ہارون، میرے منہ کو کوئی نہیں لگتا، میں بہت بڑا چھچورا ہوں، یہ ان کے الفاظ۔ تو ان کے یہ الفاظ ان کو بڑے مہنگے پڑ گئے۔ پھر کل میں اکولا گیا، اور پھر کل مجھے سننے کے لیے بہت بڑا مجمع آیا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں اسد الدین اویسی کا جواب دینے کے لیے گیا، لیکن نہیں، آلریڈی 11 تاریخ میری 10 دن پہلے سے اکولا والوں نے بک کر لیے تھے، تو اس کے لیے میں گیا تھا۔ تو میں نے کل بڑے پیار سے اسد الدین اویسی صاحب کو لیا، اور میں نے کہا کہ اسد اویسی صاحب، آپ نے خود نے اپنے منہ سے کہہ دیے کہ آپ بہت بڑے چھچورے ہیں، تو میں چھچورے کے منہ بالکل نہیں لگوں گا، اور آپ اتنے بڑے چھچورے ہیں، آپ کو جو بھی سمجھاتا ہے، آپ کو سجاد نعمانی نے سمجھایا تو آپ نے ان کو پاکٹ والے کہہ دیا، پاکٹ والے علماء۔ سجاد نعمانی کی بے عزتی آپ نے کی، مولانا محمود مدنی نے آپ کو سمجھایا تو آپ نے محمود مدنی کی بے عزتی کی، آپ نے مولانا ارشد مدنی کی بے عزتی کی۔ آپ کو اگر کعبہ کا امام بھی سمجھانے آئے گا کہ آپ کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے، آپ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ اتنے بڑے ہیں۔ آپ مدینے کے امام بھی آپ کو سمجھائے تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب کا یہ ڈائلاگ ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا، اور اکولا کی پبلک اویسی صاحب سے ناراض ہو گئی، اور جس طریقے سے وہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور پھر ان کے نیچے کے لوگ بھی، ظاہر بات ہے کہ جب باپ کرے گا تو بیٹے بھی کریں گے، پلے بھی کریں گے، تو یہ بڑا بھاری پڑ گیا۔ اور میں اسد بھائی کو مشورہ دوں گا کہ آپ
علماء انبیاء کے وارث ہیں، سیاست میں آپ اتنی نیچتا اور نچلے لیول پر مت آئیے. آپ علماء نے اگر آنکھیں پھیر لی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. انبیاء کے وارث ہے، نچلے لیول پر مت آؤ، گٹر لیول پر مت آؤ. اور نالیوں کا الیکشن، اور آپ اکولا دو بار آ رہے ہیں تو اکولا کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بڑا پیکیج آپ کو دیا گیا ہے مسلم قیادت کو ختم کرنے کا اکولا میں، اور سیکولر پارٹی کو ختم کرنے کا، کہ آپ دو بار آ چکے ہیں 3 دن کے اندر. تو خیر، گزشتہ کل اکولا کی سبھا بڑی کامیاب رہی. میں اسد الدین اویسی صاحب کا پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا چھچورا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اگر وہ علماء کو دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر علماء ہیں، وہ چھچورے تو نہیں آپ کی طرح، لیکن علماء ہیں. پھر وہ ادب کے ساتھ اتنا زبردست آپ کی بے ادبی کریں گے کہ آپ خواب میں بھی یاد کریں گے کہ کسی عالم سے پنگا لیا تھا. اس لیے برائے مہربانی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، شبھ چنتک ہے، سیاست کیجئے، نچتا اور نچلے لیول پر مت آئیے. تو خیر، میں اکولا والوں کا، اکولا کے یواؤں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت عزت میری کی، بڑا زوردار آپ نے کل سواگت کیا، اور اسد بھائی کو پیغام دے دیا کہ اسد بھائی، جو آپ حرکت کر کے گئے، ہمارے علماء کا مذاق اڑا کر گئے، یہ ہم کو پسند نہیں ہے. تو اکولا کی جنتا نے بہت زبردست سواگت کیا، میری سبھا میں حاضری دی. آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. بس اتنا ہی کہوں گا کہ 15 تاریخ کو آپ یاد رکھیں، جی ہاں، سیکولر طاقت کو مضبوط کرے، کیونکہ آپ کا آمدار ساجد پٹھان بہت دبنگ آمدار ہے، وہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. جی ہاں، تو آپ سے ذرا بھی آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. ساجد پٹھان کو آپ نگر پالیکا میں بھی مضبوط کرو گے. نگر پالیکا میں بھی آپ اگر ساجد پٹھان کی سیٹیں لا دو گے تو ساجد پٹھان ہی آپ کے کام آئے گا. جب برا وقت آپ پر آئے گا، اللہ نہ کرے کہ نہ آئے، لیکن جب بھی کوئی برا وقت آئے گا تو حیدرآباد سے پھر ہیلی کاپٹر اڑ کر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ابھی آتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد میں آتے ہیں. ہمارے جلگاؤں میں بھی ایسی ہی بات انہوں نے کر گئے تھے، تو ہمارے جلگاؤں والوں نے بڑی محبت سے 4 سیٹیں جتا کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹیں جتا دو، 2 دن کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے جلگاؤں میں آؤں گا. الحمدللہ وہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ آج 7 سال ہو گئے جلگاں والوں نے اسد اویسی کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ اکبر اویسی کا دیکھا. تو یہ سیاسی بھاشن ہوتے ہیں ان کے، آپ بہکاوے میں بالکل نہ آئے، اور اپنے اکولے کی ایکتا، ایکاتمتا، امن اور شانتی کو ختم نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ اگر ساجد پٹھان کی سیٹیں گر گئی تو سیدھا BJP آئے گی. اس لیے آپ 15 جنوری کو اپنا قیمتی ووٹ صرف اور صرف پنجے کو ہی دیں.